السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج میں کس موضوع پر آپ کے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا موضوع آج سعید الاستغفار پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، سعید الاستغفار پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، یہ موضوع ہے۔ اس کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ سورہ ہود کی جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ ہوا۔ محترم حضرات و خواتین، آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں، اور خطائیں لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، صالح بندے جو ہوتے ہیں، اچھے بندے جو ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اگر لغزشیں ہو گئی تو توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا بھی طریقہ رہا ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں جان لینے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا۔ کس سے مغفرت کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کے شر سے بچنا، گناہوں کے شر سے بچنا، یعنی بندہ جب اپنے معبود برحق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے استغفار کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ التماس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اسی طرح سے وہ اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور گناہوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور گناہوں کے شر سے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ یہ مغفرت کا مطلب ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ استغفار کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بہت اختصار کے ساتھ آپ یہ جان لیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک و صاف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ ایک ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ذات جو معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک و صاف، لیکن ایک ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول آپ سن لیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بندے کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے، تسبیح یا استغفار؟ ایک ہوتی ہے تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور ایک ہوتا ہے استغفار کی، جیسا کہ میں نے استغفار کی جو ہے وضاحت کی۔ تو علامہ ابن القیم نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں کہ بندے کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے،
تسبیح پڑھتا رہے یا استغفار کرتا رہے؟ تو جواب واقعی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا لباس اگر صاف ستھرا ہو، لباس انسان کا صاف ستھرا ہو تو عرق گلاب اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ گلاب کا عرق جو ہوتا ہے، اگر ہمارا لباس صاف ستھرا ہے تو فرماتے ہیں کہ عرق گلاب اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اور اگر لباس آلودہ ہو، گندا ہو، تو پانی اور صابن اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا یعنی انسان کا نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف، معصیتوں سے پاک و صاف، تو تسبیح اس کے لیے گلاب کے خوشبو کی طرح سے ہے۔ تسبیح اس کے لیے گلاب کے خوشبو کی طرح سے ہے کہ اس کو وہ چیز اس کے نام اعمال کو معطر کر دے گی۔ اگر اس کا نام اعمال صاف ستھرا ہے تو، اگر گناہ اس کے نہیں ہیں تو تسبیح اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کہنے کا مطلب یہ۔ لیکن اگر اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ بھرا ہوا ہے، معصیت ہی معصیت بھری ہوئی ہے، تو اس کے حق میں استغفار ہی زیادہ بہتر ہے، جو استغفار اس کے نام اعمال کے لیے صابن اور پانی کا کام کرے گا، صابن اور پانی کا کام کرے گا اور اس کو صاف ستھرا کر دے گا۔ یعنی اگر انسان کے پاس گناہ زیادہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ وہ استغفار، وہ تسبیح بیان کرے، اور اگر جانتا ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے تو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ خلاصے کلام یہ ہے۔ یہ ایک بات آپ یہ بھی جان لیں کہ استغفار کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ مستقل یہ عبادت ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ استغفار بھی مستقل ایک عبادت ہے، جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، اسی طرح سے استغفار بھی ایک عبادت ہے۔ لہٰذا اس کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ استغفار چونکہ مستقل ایک عبادت ہے، نہ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج، اسی طرح سے استغفار بھی ایک عبادت ہے۔ گنہگار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کا استقبال اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے کرتا ہے؟ اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی کے لیے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو گرا دیتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استقبال جو کرتا ہے مغفرت اور رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ مغفرت اور رحمت یعنی بخش بھی دیتا ہے اور رحمت بھی لٹا دیتا ہے، اس پر اس کا استقبال کرتا ہے۔ اور اس بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 110 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے جان پر ظلم کرے یا گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا پائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک گنہگار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استغفار کرتا ہے مغفرت کے ساتھ، یعنی معاف بھی کر دیتا ہے اور رحمت سے بھی نواز دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، مغفرت طلب کرتے رہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا سورہ النمل میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ
تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. یہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا. یہ دو آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، ان آیتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت پانے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر لیں، تو یہاں پر استغفار کی ضرورت ہے. استغفار ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے. اسی لیے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی اعلیٰ دعا سکھائی، بہت عظیم دعا ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جسے کہتے ہیں سید الاستغفار. اور یہی آج ہمارا موضوع ہے. یہ سید الاستغفار کس کو کہتے ہیں؟ سید الاستغفار آپ جانتے ہیں کہ سید کہا جاتا ہے سردار کو، وہ شخص جس کا قوم میں اپنی برادری میں بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کی باتوں کو لوگ زیادہ مانتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سردار کہا جاتا ہے. یہ سید الاستغفار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ معافی مانگنے کے لیے جتنی بھی دعائیں قرآن اور حدیث میں وارد ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جتنی دعائیں یا کلمات قرآن یا حدیث میں وارد ہیں، ان کلمات اور دعاؤں میں سب سے بڑا، سب سے اونچا مقام جس کا ہے، یہی دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں جس کو؟ سید الاستغفار. جس طرح سے ایک قوم میں ایک شخص ہوتا ہے جس کی باتوں کو مانا جاتا ہے، جس کو مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے، اس کو سید کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ سید الاستغفار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے لیے فرمایا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو یقین کے ساتھ، ابھی سید الاستغفار میں بتلا رہا کہ جو شخص یقین کے ساتھ صبح میں پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو شخص شام کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے اس کو موت ہو جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص یقین کے ساتھ، یاد رکھیے گا حدیث، کہ جو شخص یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ صبح میں پڑھ لیتا ہے، شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور اسی طرح سے شام کو پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. آپ نے یہاں پر غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی بشارت کو دو باتوں کے ساتھ معلق کر دیا، دو شرطیں لگا دی ہیں. ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ صبح شام اس کا اہتمام کرنا، اور پوری زندگی بلا ناغہ. چونکہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ آج میں نے صبح کر لی ہے تو ہماری شام ہو جائے گی، یا آج صبح شام ہوئی ہے تو ہماری صبح بھی، ہم کو صبح بھی مل جائے گی. لہٰذا انسان کو کیا چاہیے کہ بلا ناغہ صبح و شام، کم از کم صبح و شام اس کو پڑھتا رہے. ایک چیز یہ. اور دوسری بات، آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ کو یقین کے ساتھ. یقین کا مطلب کیا ہوا؟ یقین کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ یہ جو سید الاستغفار ہے، اس کا معنی آپ کو معلوم ہو، اس کا مطلب معلوم ہو، اور پورا یقین ہو ان معانی پر. یہ ہے یقین. لیکن اگر ہمیں اس کا معنی اور مطلب ہی نہیں معلوم ہے، ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں جانتے ہیں، بس ایسے ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل اتنا زیادہ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا، چونکہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. لیکن اگر ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب جانتے ہیں، تو ہمیں پڑھنے میں اور شوق پیدا ہوگا، ہمارے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر اور خشوع اور خضوع آئے گا.
لہٰذا سعید الاستغفار کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے قرآن اور حدیث میں جتنے کلمات آئے ہیں، جتنی دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں میں سب کے لیے یہ دعا سردار ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے کون سی دعا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سعید الاستغفار۔ اب اس کے معنی اور مفہوم کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا معنی اور مطلب ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پر دیکھیں اور کیوں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک شخص پڑھ لیتا ہے، صبح میں پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے موت ہو جاتی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، شام کو پڑھ لیا صبح ہونے سے پہلے موت ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آخر کیا ایک شخص کیا کہہ رہا ہے اس دعا میں؟ آئیے ہم اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ شروع بات کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اور یاد رکھیے گا رب کا لفظ بہت ہی جامع اور معنی اور بہت پیارا لفظ ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اور پرورش کرنے والا کب سے کب تک؟ کیا 5 سال، 10 سال، 20 سال؟ پرورش کیا اللہ تعالیٰ کی اتنے ہی دنوں تک ہوتی ہے؟ پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، حفاظت کرنے والا پیدائش سے لے کر موت تک۔ اللہم انت ربی، یہ پرورش کرنے والا یعنی اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا مالک کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا خالق کوئی نہیں۔ ایک بندہ اپنے رب سے یہ اقرار کرتا ہے گویا کہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے۔ جب ایک بندہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو گویا کہ وہ ہر صبح ہر شام وہ یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے تو نے پیدا کیا ہے، اے اللہ تو میرا خالق ہے، اے اللہ تو میرا رازق ہے، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے روزی دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی عزت دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ یہ ساری چیزوں کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو آیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اور ربوبیت کے اقرار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ تو ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے مارنے والا ہے، تو ہی مجھے روزی دینے والا ہے، تو ہی مجھے اولاد دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کا ایک بندہ صبح اور شام اعتراف کرتا ہے۔ اور جب ایک بندہ اس چیز کا اعتراف کر لیا تو اگلا لفظ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ پہلے کیا کہا؟ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اب دوسرا کلمہ آ رہا ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی یہ کہ ایک طرف اس نے یہ اقرار کر لیا کہ تو میرا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ ساری عبادتیں ہماری، ظاہری عبادتیں، باطنی عبادتیں، اجتماعی عبادتیں، انفرادی عبادتیں، اے اللہ ساری عبادتوں کا مستحق تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے نہیں۔ دیکھیں کتنی جامع یہ دعا ہے۔ ایک بندہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تیرے علاوہ کسی کے لیے یہ نہیں کرتا، تیرے ساری عبادتوں کو موڑ کر کے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اے اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ لہٰذا وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت،
توحید الوہیت کا اقرار، پہلے میں کیا کیا تھا؟ توحید ربوبیت کا اقرار، اب یہاں پر توحید الوہیت کا اقرار کر رہا ہے۔ اے اللہ، ساری عبادتیں ہماری تیرے لیے ہے، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں، میرا سجدہ، رکوع، طواف، ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اے اللہ تیرے لیے ہیں، اور میں صرف اور صرف تیرا محتاج ہوں، میں صرف اور صرف تیرا محتاج ہوں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا۔ اقرار کر رہا ہے بندہ، خلقتنی وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ یہ توحید کس طرح سے کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے اس میں۔ اور آپ جانتے ہیں جنت میں جانے کے لیے توحید کی ضرورت ہے، توحید ہی سفینہ نجات، توحید ہی کے ذریعے انسان جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایک بندہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ہی ہے تیری عبادت کرنا، میری زندگی کا مقصد یہ ہے تیری اطاعت کرنا، میری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتوں کو میں تیرے لیے خاص کر دوں۔ یہ بندہ اپنے رب سے اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے پر استطاعت بھر قائم ہوں، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے پر اتنا قائم ہوں جتنا میں طاقت رکھتا ہوں۔ بندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ رب کے ساتھ وفاداری کرنا، رب کے ساتھ وفاداری کرنا۔ اللہ کے عہد کا مطلب کیا ہے؟ فرائض، واجبات، محرمات، ممنوعات، جہاں پر جو کرنا ہے، جہاں پر اخذ کرنا ہے، لینا ہے، وہاں پر وہ بندہ لے رہا ہے، اور جہاں پر ممنوع ہے وہاں سے وہ بندہ رک جاتا ہے۔ اور وعدہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ثابت قدم ہوں، اور اپنی زندگی کی پوری کوشش میں ہوں۔ میری بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے اور مقصد حیات بھی یہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو میں پورا کروں، محرمات کے کنارے نہ جاؤں، واجبات کو ہم چھوڑے نہ، فرائض کو ہم چھوڑے نہ۔ اے اللہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے، میری زندگی کا مطلب ہی یہی ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، دیکھیں کیا کیا یہ بندہ کہہ رہا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ کر کے جب انسان نادم ہو جاتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور بندہ کیا کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اقرار کر رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ گناہ بڑی بری چیز ہے، انسان سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ مرد، خوش نصیب ہے وہ عورت جس سے گناہ ہو گیا اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیا۔ یہاں پر وہ بندہ یہی کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھ سے جو ارتکاب ہو گیا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں، اور بچانے والی ذات صرف تیری ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ ابوء لک بنعمتک علی، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، گناہوں کے شر سے بچنے کی معافی مانگ رہا ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، یہ تیری نعمت ہے۔
اے اللہ تو نے مجھے آنکھ دیا، کان دیا، پیر دیا، ہاتھ دیا، اے اللہ یہ ساری نعمتیں ہیں، اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں، اے اللہ میں سن رہا ہوں، اے اللہ میں عقل سلیم رکھا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، میں ان ساری نعمتوں کا، بے شمار نعمتوں کا، وہ نعمتیں جس کے بارے میں تو نے خود کہا ہے کہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اے اللہ میں ان ساری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ اگر اعتراف نہیں کرتا ہے تو بندہ ناشکرا ہو جائے گا۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، اے اللہ لغزشیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اقرار کر رہا ہے۔ اقرار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اقرار کر رہا ہے، اس پر نادم ہو رہا ہے، اس پر شرمندہ ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور آگے وہ بندہ کیا، فاغفر لی، نعمت کا بھی اعتراف کر لیا، گناہوں کا بھی اعتراف کر لیا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے، کوئی ذات ہے ہی نہیں ایسی، اگر تو چاہ لے تو مجھے بخش سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، اور اگر تو نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی ذات معاف نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی ذات اس کو بخش نہیں سکتی۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ ایک بندہ سید الاستغفار میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا، نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے، الوہیت کا اقرار کر رہا ہے، اپنے آپ کو بتلا رہا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، ساری چیزوں کا اقرار، جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح میں یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور شام میں پڑھ لیتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ محترم سامعین، آپ نے سید الاستغفار کی اہمیت کو سنا، سمجھا، اس کو آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ضروری ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کم از کم صبح اور شام ضرور پڑھیں، صبح اور شام ضرور پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی یہ دعا یاد کروائیں، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اس کو پھیلائیں، اسی میں اجر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ اور یاد رکھیے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور بشارت کیا سنائی کہ اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے، اور جنت سے بڑی نعمت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے اور سید الاستغفار کو زندگی کا معمول بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔